سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ مثنوی شریف میں لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی بھیس بدل کر اپنے محل کے چور راستے سے نکلے کہ میں جاؤں گا اور جا کر اپنے رعایا کا حال چال معلوم کروں گا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے وہ میں بتاؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بھیس بدل کر نکلے ایک عام لباس میں، رات کا وقت تھا، محل کے خفیہ راستے سے نکل گئے اور گلی و کوچے اور بازار میں گھومنے لگے۔ دیکھا کہ 5 لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور تھوڑی سی بات چیت ان کی چل رہی ہے، یہ وہاں پر گئے بیٹھ گئے۔ وہ 5 یہ سمجھے اندھیرا تھا رات کا، اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا کوئی اجنبی، یہ سمجھے کہ ہمارا ہی اپنا دوست ہے، ہماری اپنے قبیلے کا ہے۔ اب وہ 5 باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں چوری کرنا ہے کل کسی بھی حال میں، شاہی خزانے کا خزانہ ہمیں غائب کرنا ہے، تو سب اپنی اپنی مہارت بتاؤ کہ وہ کس قابل ہے، کس چیز میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ اب وہ 5 باتیں کر رہے، پہلے والے نے کہا کہ میں کتوں کی بولی سمجھ سکتا ہوں، کتا جب بھوکے گا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا وہ کیا بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تیرا ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم چوری کے لیے جائیں گے شاہی خزانے کے کتے ہمیں بھوکے گے، کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کتے بھی خزانے کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو وہ شاہی کتوں وہ عجیب طرح کے تھے، وہ بھوکتے تھے، لوگوں کو بھگاتے تھے، تو کہا کہ تیری ضرورت ہمیں ہے۔ دوسرا والا کہنے لگا کہ میں چہرہ شناس ہوں، میں چہرہ سمجھ سکتا ہوں، رات میں اگر میں کسی کو دیکھ لوں اور دن میں اگر میں اسے دیکھوں تو میں پہچان لوں گا کہ رات والا یہی تھا، میری نظر تیز ہے، نظر کا تیز آدمی۔ کہا کہ ٹھیک ہے تیری بھی ضرورت ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں دیوار میں چھید اور سوراخ کر سکتا ہوں، میں دیوار کو توڑ سکتا ہوں، میں راستہ بنا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے تیری بھی ضرورت ہے، تیری ضرورت کیوں نہیں ہوگی۔ وہ چوتھا کہنے لگا کہ میرے میں وہ طاقت ہے کہ میں مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر ہے، کہاں چاندی اور کہاں سونا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے تیری بھی ضرورت ہے، کیونکہ تجھ سے بھی پالا پڑے گا۔ 5واں کہنے لگا میرے میں وہ طاقت ہے کہ میں بڑی سی بڑی عمارت پر رسہ پھینک کر چڑھ سکتا ہوں، اسے پار کر سکتا ہوں، یعنی میرے ہاتھوں میں وہ طاقت ہے کہ میں رسہ بناؤں گا اور وہ عمارت پر پھینکوں گا اور وہ برج میں جو اس کے کالم ہوتے ہیں وہاں پر جب اٹکے گی تو میں اس پوری عمارت کو چڑھ کر اس میں انٹر ہو سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں۔ یہ 5 نے کہا، اب یہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے تیرے میں کیا مہارت ہے تو بھی تو بتا۔ سلطان محمود غزنوی خود ایک بادشاہ تھے، ان کے خزانے کی لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے میرے میں بھی ایک مہارت ہے کہ میں جب کسی کا فیصلہ موت کا ہو جائے تو میں جب اپنی داڑھی کا اشارہ کروں گا، داڑھی ہلاؤں گا تو وہ بری اس ذمہ ہو جائے گا، ان کا جرم معاف ہو جائے گا، وہ سزائے موت سے بچ جائے گے۔ وہ کہنے لگے ارے آپ تو ہمارے سردار ہو، آپ کی تو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے تو وہ مہارت ہے کہ جو جرم ہوتے ہوئے ہو گئے، لیکن جرم ہونے کے بعد جو ہمیں بچائے گا وہ تو آپ ہی ہو۔ جب ہو سکتا ہے کہ ہم سارے سزائے موت کا فیصلہ ہمارے ہو جائے تو آپ کی مہارت تو اس وقت کام آئے گی، آپ داڑھی ہلاؤ گے اور ہم بچ جائیں گے۔ کہا کہ آپ ہمارے سردار بنا دیا سلطان محمود غزنوی کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی رات وہاں سے نکلے اور شاہی خزانے کے پاس سلطان محمود غزنوی بھی گئے۔ پہلے والے نے اب وہ جیسے ہی قریب گئے تو شاہی کتے بھونکنے لگے، تو وہ بھونکنے یہ پوچھنے لگے، وہ کتے کی بولی جو سمجھ سکتا تھا اس سے پوچھنے لگے یہ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت تمہارے ساتھ موجود ہے، سلطان محمود غزنوی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگے ارے پاگل، وہ بادشاہ ہمارے ساتھ کیوں موجود ہوگا؟ تجھے کتے کی بھاشا سمجھتی بھی ہے یا پھر تو ایسے ہی بس لمبی چوڑی پھینک رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ اب وہ کتے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ یہ بول رہا ہے۔ اب انہوں نے بات نہیں مانا، جب آگے بڑھے وہ دیوار توڑنے والے نے دیوار توڑا اور رسہ پھینکنے والے نے رسہ پھینکا، ایک اوپر سے محل کے اندر گیا، ایک نیچے سے دیوار توڑ کر محل کے اندر گیا۔ جب وہاں پر گئے شاہی خزانہ انہوں نے
لوٹ لیا. جب شاہی خزانہ لوٹ لیا, اب سلطان محمود غزنوی کو بھی پتا ہے ان کے سامنے ہی خزانہ لوٹ رہے ہیں, اور وہ بھی ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور دیکھ لیا کہ انہوں نے خزانہ کہاں پر چھپایا, اور یہ سب اپنے اپنے حصے انہوں نے کیے کہ یہ تیرا حصہ, یہ تیرا حصہ, 6 حصے خزانے کے کیے, اور یہ سو گئے رات میں. سلطان محمود غزنوی خفیہ راستے سے پھر محل کے اندر داخل ہوئے, اپنی آرام گاہ میں پہنچ گئے. جب صبح عدالت لگی ہے تو سلطان محمود غزنوی نے کہا, ایک دستے کو بھیجا, اپنی فوج کو, ایک ٹکڑی کو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جاؤ, ان لوگوں نے شاہی خزانہ لوٹا ہے. اب یہ سارے فوجی وہاں پر بھاگے گئے. ابھی وہ ان کے حصے انہوں نے کھولے بھی نہیں تھے, یہ سو ہی رہے تھے. سو کر جیسے ہی اٹھے تو سامنے فوجیوں کو دیکھا, سارے فوجیوں نے پکڑا اور حاضر کیا وہ 5 کو عدالت میں, اور سلطان محمود غزنوی نے موت کا فیصلہ انہیں سنا دیا کہ ان 5 کو سزائے موت دی جاتی ہے. اب وہ جو 4 تھے وہ تھرتھرا رہے ہیں, کپکپا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, وہ کتے کی بولی سمجھنے والا. لیکن جو چہرہ شناس تھا وہ مسکرایا, کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے, کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے. وہ چاروں تعجب میں کہنے لگے, ارے تجھے کیا ہو گیا کہ تو کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے. وہ چہرہ شناس کہنے لگا, میں نے پہچان لیا اس آدمی کو, سلطان محمود غزنوی کو میں نے پہچان لیا, اسی لیے میں کبھی ہنس رہا ہوں کبھی رو رہا ہوں. وہ کہنے لگے, کیوں ہنس رہا ہے کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے, وہ جو 6 رات میں جو تھا نا وہ یہی بادشاہ تھا, سلطان محمود غزنوی ہی تھا, اسی لیے میں ہنس رہا ہوں کہ یہ ہمیں چھوڑ دے گا, کیونکہ ابھی اس کی کرامت, اس کی مہارت ابھی باقی ہے. یہ جب داڑھی ہلائے گا نا تو ہمیں تختہ موت سے ہم بچ جائیں گے. پھر تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا, رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ بادشاہ ہے, اسے کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا. وہ اگر مکر گیا تو پھر کوئی کیا اس کا بگاڑ لے گا. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت پر الزام لگانے میں ہی پہلے پھانسی پر چڑھ جاؤں, اسی لیے رو رہا ہوں. اب یہ بڑے پریشان ہوئے. جب سزائے موت کے لیے لے جایا گیا تو چہرہ شناس بالکل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہا کہ رات میں جو 6 ہمارا ساتھی تھا وہ آپ ہی ہو, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کی مہارت ابھی باقی ہے, آپ داڑھی کا اشارہ کرو, داڑھی ہلاؤ اور ہمیں سزائے موت سے بچا دیا جائے گا. سلطان محمود غزنوی ہنسے اور مسکرائے اور کہنے لگے, بالکل درست کہا تو نے, صحیح کہا تو نے, لیکن میں تمہیں کیوں بچاؤں؟ وہ کہنے لگے کہ سچ بولنے کے بس. کہا کہ ٹھیک ہے. سلطان محمود غزنوی کہنے لگے, کیا تم توبہ کرتے ہو اپنے جرم سے؟ کہا کہ ہم نے توبہ تو اسی وقت کر لی تھی جب ہمیں پکڑا گیا تھا, ہم نے سچی پکی توبہ کر لی, آئندہ کبھی ہم چوری نہیں کریں گے. سلطان محمود غزنوی نے انہیں معاف کر دیا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں وہ 5 چور جب پلاننگ اور منصوبہ بنا رہے تھے تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ ہے. بالکل ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے گناہ کو دیکھتا بھی ہے, اس کی پلاننگ کو سنتا بھی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تم اگر 4 ہو تو 5واں میں ہوں, تم اگر 2 ہو تو 1 میں ہوں, تم اگر 3 ہو تو دوسرا میں ہوں, 4 ہو تو 5واں میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ مت بھولنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. جب بندہ اگر یہ ایک چیز سوچ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ ہر گناہ سے بچ جائے گا, اور ہر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. مسائل میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم بننا چاہتا ہے, ماں باپ کی مرضی کے بغیر عالم نہیں بن سکتا, ماں باپ کی مرضی کے بغیر عالم بھی نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر ماں کی طبیعت خراب ہے, باپ کی طبیعت خراب ہے, اب ماں باپ کی خدمت اس پر ضروری ہے, فرض ہے اس پر. وہ عالم بننے کے شوق میں عالم بننے کے لیے چلا گیا تو اب بتایا جاتا ہے کہ کل بروز قیامت عالم کے طور پر اسے پیش نہیں کیا جائے گا, ماں باپ کے نافرمان کے طور پر اسے پیش کیا جائے گا. کیونکہ شریعت نے تم سے اس وقت تقاضا کیا تھا کہ اب تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. شریعت کے تقاضے کو سمجھنا ہی دینداری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی منشا کو سمجھنا ہی دینداری ہے. یعنی میرا اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, یہی دینداری ہے.